تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں. اتنا قریب ہوں گے اتنی بات سمجھ آئے گی, اتنی اللہ کی رحمتیں اتریں گی. سب آپ تھوڑا تھوڑا قریب آئیے. جزاک اللہ. ایک نبی میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں. ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ انسان. انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے پر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا. انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے پر انسانوں جیسا انسان نہیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے جیسا کرنا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جو نبی کو اپنا جیسا کہ وہ بندہ تو کافر ہو جاتا ہے. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں, کوئی بندہ کہ نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے, وہ بھی ایمان سے خارج. نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے پر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا. اس میں دو تین مثالیں. ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بول لو یار, تھوڑا تھوڑا آپ بھی بول لیں. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے, اور جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں. جب دنیا میں آیا تو گدگی ہوتی ہے, ناک کاٹنی پڑتی ہے, ختنہ کروانا پڑتا ہے. میرے نبی بھی دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے آئے, لیکن جب دنیا میں آئے ولد رسولا طاہرا مطہرا, آپ پاک تھے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا یہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے یہ تو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کو صاف نہیں کرنا پڑا, آپ کو غسل نہیں دینا پڑا, آپ کو صاف نہیں کرنا پڑا. دوسری بات, جب آپ دنیا میں آئے آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی. تیسری بات, جب آپ دنیا میں آئے آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا, ختنے کی ضرورت نہیں. میرا سوال یہ ہے, آپ دنیا میں ماں کے پیٹ سے کیوں آئے؟ کیونکہ آپ انسان ہیں. ہر انسان دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے آتا ہے. نبی بھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے. میرا سوال ہے, نبی ماں کے پیٹ سے دنیا میں کیوں آئے؟ کیونکہ انسان ہے. آپ کو صاف کیوں نہیں کرنا پڑا؟ آپ کو غسل کیوں نہیں دینا پڑا؟ آپ کا ختنہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہیں, انسانوں جیسے انسان. انسانوں جیسے انسان بولو یار, انسانوں جیسے انسان نہیں ہے. ہر انسان کو پسینہ آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا ولی ہے اس کو بھی پسینہ آتا ہے, اور ہر انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بولو جبرا والوں بولو. ہر انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے. میرے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے, آپ کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے. کوئی بڑا ولی اللہ ہے اس کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے. آمنہ کی لال, عبداللہ کی در یتیم, امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آیا, ہمیں بھی پسینہ آتا ہے. لیکن آپ کے پسینے سے بدبو نہیں, خوشبو آ رہی ہے. آپ کے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے, حضور علیہ السلام کو پسینہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا, انسان ہے. انسان کو پسینہ آتا ہے, انسان ہے. پسینے میں بدبو کیوں نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ انسانوں میں سے انسان تو ہے, انسانوں جیسے. انسانوں جیسے بولو, انسانوں جیسے انسان نہیں ہے. ہر انسان کو نیند آتی ہے نا؟ جبر والا آپ کو نہیں آتی؟ آتی ہے. ہر انسان کو نیند آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے, آپ کو بھی آتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا امیر ہے اس کو بھی
آتی ہے، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہے اس کو بھی نیند آتی ہے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کی در یتیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آئی۔ ہمیں نیند آئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بولو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں نیند آئے، مجھے آئے، آپ کو آئے، شیخ القرآن کو آئے، شیخ الحدیث کو آئے، مفکر اسلام کو آئے، نیند آئے، وضو ٹوٹ گیا۔ آمنہ کے لال کو نیند آئے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب سوتا ہوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ میرا دل، بولو میرا دل نہیں سوتا، میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آپ سوئے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، میں سوؤں آپ سوئے، فلاں سوئے، امیر سوئے، وزیر سوئے، شیخ القرآن سوئے، شیخ الحدیث سوئے، نیند ٹوٹ گئی۔ آمنہ کے لال سوئے، نیند نہیں ٹوٹ، نیند میں وضو نہیں ٹوٹا۔ فرق کیا ہے؟ میرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کیوں آئی؟ کیونکہ انسان ہے، کیا ہے؟ انسان ہے، وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ انسانوں میں سے انسان تو ہے، انسانوں جیسے ہے، انسانوں جیسے، بولو انسانوں جیسے ہے، انسان نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہے، شیخ القرآن ہے، مفکر اسلام ہے، فوت ہو گیا، غسل کی ضرورت ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن دیا جاتا ہے، کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جنازے کے بعد قبرستان بندے اٹھا کے چارپائی پہ رکھ کر لے جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے دفنایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے اوپر بھی موت آئی، آپ کے اوپر موت آئی، موت آنے کے بعد آپ کو غسل کی ضرورت نہیں، آپ کو غسل نہیں دیا